اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انہوں نے کیا بات کہی ہے جی پچھلی آیت کے اندر کہ ہمیں ہمارا سامان بھی مل گیا اور پونجی بھی واپس آ گئی ہے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور مزید غلہ لے کے آئیں گے۔ قالا تو کس نے فرمایا جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ مادہ کیا ہے؟ قاف واو اور لام۔ قالا یقول، قالا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے کہا یعنی کہ فرمایا۔ کس نے فرمایا جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہاں سے کن سے فرمایا؟ انہی بچوں سے فرمایا جو ان سے بات کر رہے تھے۔ یہاں سے اب ان کا مقولہ شروع ہو جاتا ہے، اور مقولہ ہمیشہ جو قالا کا فعل ہے اس کا مفعول ہوتا ہے۔ یہ جتنی بات بھی آگے چل رہی ہے یہ اس کا مفعول ہے، تو یہ فاعل مفعول اور فاعل فعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو گئے۔ لن ارسلہ، نفی کے اندر آپ کو بہت سے الفاظ ملتے ہیں، ما مل جاتا ہے، لیسا ملتا ہے اور لا مل جاتا ہے، اسی طریقے سے لم مل جاتا ہے۔ تو لن جب نفی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلی چیز یہ ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ نمبر 2 یاد رکھیے گا کہ جب یہ آتا ہے تو جملے کو مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ نفی کس کی ہے؟ مستقبل کی نفی ہے۔ اچھا، تاکید اور مستقبل دونوں مل کر انگریزی میں اگر آپ کہیں تو ول نیور کا مفہوم جنریٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے، مضارع کی جو پیش ہے اس کو کیا دے دیتا ہے؟ یہ نصب دے دیتا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو مضارع آتا ہے، مضارع کا ہمیشہ آخری جو اعراب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پیش۔ ارسلہ یرسلو، تو یرسلو ہے، یرسلو وہ بھیجتا ہے۔ اب اگر لن آ گیا اس کے پیچھے تو یرسلو کیا بن گیا؟ یرسلہ بن گیا۔ تو یہ چیزیں اس کی ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک کیا ہے؟ تاکید ہے، مستقبل کے حوالے سے ہے، ہرگز کا مفہوم اس کے اندر آئے گا، نیور ایور۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے، یہ جو ایور میں نے ابھی لگا دیا وہ اس میں نہیں ہے۔ ول نیور کہ میں کبھی نہیں بھیجوں گا، یہ ایک پختہ ارادے کا اظہار ہے اس کے اندر۔ لیکن یہاں پہ حتیٰ کہہ کے شرط بھی رکھ دی اس کے ساتھ۔ تو لن ہرگز نہیں، ہرگز کہاں سے آیا؟ تاکید سے۔ ہرگز نہیں، ارسلہ، رے سین لام مادہ ہے، باب افعال سے ارسلہ یرسلو ارسالن کا مطلب کیا ہے جی؟ بھیجنا۔ ویسے ارسلہ معروف کا قاعدہ ہے اس نے بھیجا، ارسلہ کیا ہے؟ وہ بھیجا گیا۔ لیکن ہم یہاں نہیں جائیں گے، جملہ جو ہمیں بتا رہا ہے وہ مستقبل کا اگر پیچھے سے بات چل رہی ہے تو اس کے آگے ماضی کا جملہ آ سکتا ہے؟ پیچھے تو مستقبل ہے، تو مستقبل کے آگے ماضی کا جملہ صیغہ آ سکتا ہے جی؟ نہیں آ سکتا۔ تو یرسلو وہ بھیجتا ہے، ترسلو تم بھیجتے ہو، یا وہ مؤنث بھیجتی ہے۔ ارسلو میں بھیجتا ہوں یا بھیجوں گا، اور نرسلو
یہ تے الف اور حمزہ اور نون یہ علامات مضارع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یا کا مطلب ہے وہ، تے کا مطلب تم، اور حمزہ کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ارسلو، لیکن جب لن آیا تو اس نے مضارع کی ارسلو کو کیا کر دیا؟ زبر دے دی، نصب دے دیا، ارسلہ بنا دیا۔ ہرگز ارسلہ میں بھیجوں گا، لن ارسلہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، ارسلہ۔ اب اس ارسلہ کیا ہے؟ فعل ہے، فعل۔ اچھا، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے ارسلہ میں کیا جی؟ انا، میں نہیں بھیجوں گا۔ اب اس کا مفعول اس کے ساتھ بطور ضمیر مل کے آ رہا ہے، ہو، اس کو یا اس کو۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی ہیں بنیامین، یعنی کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، ہو یعنی اس کو یا ان کو نہیں بھیجوں گا۔ اب یہ ظرف آ گیا، ما کا مطلب کیا جی؟ ساتھ، اور ظرف آیا تو ظرف آتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ کیا چیز بن گئی؟ مضاف بن گئی۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے ساتھ جی؟ کم، تمہارے ساتھ۔ قال لن ارسلہ معکم، کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں، حتی۔ اب یہ ایک چیز، ہاں جی، یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، حتی آ گیا۔ حتی کیا کرتا ہے؟ حتی کا مطلب کیا ہے جی؟ یہاں تک، یہاں تک کہ، یہ شرط رکھ دی نا، کس شرط پہ بھیجوں گا؟ اس شرط پہ، یہاں تک۔ یہ یاد رکھیے جہاں بھی قرآن میں حتی آتا ہے، حتی، اس کے ساتھ ایک ان مصدریہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ ان مصدریہ کی وجہ سے حتی کیا کام کرتا ہے کہ ان کیا کرتا ہے جی؟ ان نصب دے دیتا ہے مضارع کو۔ اب حتی کا آیا ہے تو اگر ان آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پھر بھی مان لیں کہ حتی کے بعد کیا آ گیا؟ ان آ گیا۔ اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اخف کر دیا۔ تو یہ جو آپ نے ترجمہ کیا تھا یہاں تک کہ، یہ کہ کس چیز کا ہے؟ ان مصدری، یہاں تک کہ، یہاں نظر نہیں آ رہا نا، معذوف ہے، چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے۔ تو حتی یہاں تک کہ، اب یہ وہ ان جو ہے چھپا ہوا، یہ اپنی اظہار کرنے لگا ہے۔ تو نا، حمزہ تے اور یہ مادہ ہے، عطا یاتی، کیا مطلب؟ آنا۔ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے تو لانا، باب افعال سے آئے تو آتا یؤتی، آتا یؤتی کیا مطلب ہے؟ دینا۔ یؤتی الحکمہ، جس کو اللہ تعالی حکمت دیتا ہے۔ آتا یؤتی کا کیا مطلب ہوا جی؟ دینا سر، آتا یؤتی۔ کون سے محکمے سے ریٹائر ہیں جی؟ اچھا، آتا یؤتی، دینا جی۔ مارے ہی گئے ہیں پھر، آج سول والے پاس ہے گچھا، تو سا کہڑے محکمے ریٹائر ہو؟ اچھا، یؤتی، یؤتی وہ دیتا ہے، تؤتی تم دیتے ہو، کتنے؟ ایک، تؤتی یعنی
تو نہ، تو نہ، یہ نہ یاد رکھیے گا. یہ نہ جو ہے نا، نہ یہ جو نون ہے نا آخر میں جو آتا ہے، اس کو نون جمع بھی کہہ دیتے ہیں اور اعرابی نون بھی کہہ دیتے ہیں. اب حتی ان آیا نا، حتی آ گیا تو حتی نے کیا کیا، اس کو اخف کر دیا، نون اعرابی کو ختم کر دیا. تو نہ کا مطلب تھا تم دیتے ہو، یہ اڑ گیا نا. تو تم سب دو، اب تم سب دو، یہ ہو گیا فعل. کون سا فعل ہو گیا جی؟ نہیں، امر نہیں ہو سکتا. یہ دو اس لیے آ گیا یہاں تک کہ دو کہ وہ حتی کی وجہ سے، ہاں جی، یہاں تک کہ تم سب دو. فائل کون ہوا جی؟ تم سب، ان تم سب، یہ ہو گیا فائل. دینا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. اب مفعول اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، تو نی، اس کو کہتے ہیں نون وقایا. نی مجھے، تو اس کو یوں بھی پڑھ سکتے تھے نی، لیکن یہ اڑ گئی، صرف نون وقایا آ گیا، یا متکلم ساتھ اس کے نہیں آئی. تو نی اصل میں یہ نی ہے. تو نی کہ تم سب دو نی مجھ کو. یہ کیا ہو گیا جی؟ اس کا یہ مفعول ہو گیا. تو نی کہ تم سب دو مجھ کو مئو سے کر. واؤ سے کاف مادہ ہے. وسا کا یسکو، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بھروسہ کرنا، کسی پہ بھروسہ کرنا. اور دوسرے باب میں سے آئے گا وسا کا یوسکو. وسا کا یوسکو کا مطلب ہے مضبوطی سے جکڑا ہونا، کسی چیز کا مضبوطی سے جکڑا ہوا ہونا، بندھا ہوا ہونا، مضبوطی سے بندھا ہونا. جی آپ نے اچھی بات کہی ہے. وہ باب اگلا آ جائے گا، باب افعال میں آئے گا تو وہ بن جائے گا اس کا معنی جو آپ کہہ رہے ہیں. اوسا کا یوسکو کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ سورہ فجر. ولا یوسکو وسا احد، یعنی اس دن کا جو پکڑنا ہے ویسی پکڑ پھر کسی کی نہیں ہو سکتی. جو اس دن اللہ پکڑے گا نا ویسی پکڑ نہیں ہے. تو یہ پکڑنے کے اوسا کا یوسکو، مضبوطی سے کسی کو یہ جکڑا ہونا ہے. وسا کا یوسکو مضبوطی سے جکڑا ہونا، اور اوسا کا یوسکو کسی کو مضبوطی سے جکڑ لینا، کسی کو پکڑ لینا، جکڑ لینا. وسا کا یوسکو، وسا کا یسکو سے مفعل کے وزن پہ، مفعل، یہ ظرف مکان کا وزن ہے، ظرف مکان کا. ٹھیک ہے جی. ظرف مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ. جیسے سجدہ یسجد کا کیا معنی ہے؟ سجدہ دینا. اور مفعل اس کا ظرف مکان ہے مسجدن، سجدہ دینے کی جگہ. تو مفعل سے وسا کا یوسکو سے بنے گا موسکن، بھروسہ کرنے کی، اعتبار کرنے کی، پختہ کرنے کی جگہ. یعنی یہ جگہ جو ہے یہ مضبوطی کی، اعتبار کی جگہ ہے. تو جگہ کو پھر اس میں ذات کے طور پہ استعمال کرنے شروع ہو گئے پختہ وعدے کے لیے، انتہائی پختہ، مضبوط، بھروسے والا وعدہ. موسکن، ایسا وعدہ کہ جس میں بندہ جکڑا ہوا ہو. میثاق اسی سے، بالکل آپ نے درست فرمایا جی، میثاق بھی اسی سے ہے. ہاں جی. آج یہ دیکھ لیں آپ کہ اس میں ایک ہے عہد،
ایک ہے عقد اور ایک ہے میثاق۔ عہد کو کیا کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ۔ ایگریمنٹ زبانی بھی ہو سکتا ہے، تحریری بھی ہو سکتا ہے، اور ایگریمنٹ یونیلیٹرل بھی ہو سکتا ہے، یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اکیلا ہی کہہ دوں جی کہ نہیں ہو سکتا، ایگریمنٹ تو ہو سکتا ہے۔ میں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اگر شمشاد صاحب 1 منٹ میں مسجد کے وہاں سے دوڑ کے یہاں تک آ جائیں، کروڑ روپے انعام۔ آپ چاہے مجھے کہیں جی آپ چاہیں گے نہ کہیں، میں خود ہی کہہ رہا ہوں، میں ہی کہہ رہا ہوں جی اگر میرا بچہ اس دفعہ پاس ہو گیا تو میں اس کو سائیکل گفٹ کروں۔ یونیلیٹرل ہے یہ، یک طرفہ ہی ایگریمنٹ میں کر رہا ہوں، اپنے ساتھ ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ عقد کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کانٹریکٹ کو کہتے ہیں۔ اب یہ عقد جو ہے یہ اٹ شوڈ بی ان ریٹن فارم، لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ عید میں گواہ ہوں تو ٹھیک، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عقد میں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، گواہ ہوتے ہیں۔ اس کے عقد کا ایک، یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک لیگل اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، پھر عقد ہوتا ہے۔ عقد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو گرہ لگا۔ اب یہ جو گرہ لگی تھی اس کو مزید مضبوط کر دیا، مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا بندے کو، یہ میثاق ہے۔ میثاق کن کے درمیان ہوتا ہے جی؟ ریاستوں کے درمیان ہوتا ہے، جس معاہدے میں تقدس شامل ہو جائے۔ بڑے لوگ آ گئے، اب یہ لوگ تو نہیں توڑ سکتے نا جی بات، ریاستوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، اب یہ تو ٹوٹنے والا نہیں۔ تو تقدس شامل ہو جائے، اس کی اہمیت بہت بڑی ہو، یا کوئی بڑی شخصیات ہوں یا ریاستیں ہوں اس میں شامل، تو وہ میثاق ہے، وہ عام پھر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے پہنچ کے ایک میثاق کیا ہے، میثاق مدینہ، تو موثقن کہتے ہیں پختہ وعدے کو۔ تو حتیٰ تو نے، یہاں تک کہ تم مجھے دو، موثقن، یہ کیا ہے جی؟ کیا دو؟ کس کو دو؟ اب دینے کے کتنے مفعول ہو گئے؟ دو۔ پہلا مفعول کس کو دو، اور نمبر 2 کیا دو، دو مفعول ہو گئے نا۔ تو کس کو دو؟ نی، مجھ کو۔ کیا دو؟ موثقن، یہ بھی مفعول ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ پختہ، پکا، پختہ وعدہ دو۔ حتیٰ تؤتونی، یہ پہلا مفعول ہو گیا، اور موثقن دوسرا مفعول ہو گیا۔ پختہ وعدہ، من اللہ، من سے حرف جر ہے، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا، اللہ سے، یعنی اللہ کو گواہ بنا کے پختہ۔ اس میں اب میثاق کیوں ہو گیا جی؟ کون پڑ گیا اس وعدے میں؟ اللہ پڑ گیا۔ اور میثاق کیوں ہو گیا؟ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، اور میثاق کیوں ہو گیا؟ ایک طرف بیٹے ہیں اور دوسری طرف باپ ہے۔ باپ اور بیٹوں کے درمیان بڑی عظمت والا معاہدہ ہے کہ جو باپ کے ساتھ بیٹے معاہدہ کرتے۔ حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ۔ اچھا، اب یہ کیا وعدہ ہے؟ لا تأتوننی بہ، لا لام لازم، لام مزاحلقہ، لازمن تأتوننی، یہی مادہ ہے، حمزہ تے اور یہ عطا، یاتی، آنا، اور یہ با آگے با کے صلہ کے ساتھ آئے گا تو لانا۔ اچھا، یہ لام لازم آ گیا پہلے، لام مزالقہ آ گیا ہے، اور نون ثقیلہ بھی آ گیا آخر میں۔ یہ کسی چیز میں مضارع کے اندر پختگی، تاکید، سختی پیدا کرنے کی انتہائی صورت ہے کہ جس کا آغاز یہاں سے ہو اور اختتام یہاں پہ ہو۔ عطا، یاتی، یاتی وہ لاتا ہے یا لائے گا، اور تاتی تم لاؤ گے، اور تأتونا تأتونا۔ اب کیا ہوا جی؟
کہ یہ جو واو نون ہے نا، واو نون، یہی بتانے لگا کہ یہ جب اس نون کے ساتھ آ کے ملے گا، یعنی اس کے بعد واو نون کس جمع کی علامت کے طور پہ واو نون جب فعل مضارع کے ساتھ ہو اور اس کے بعد نون ثقیلہ آ جائے تو یہ واو نون ختم کر کے پیش لگا دیتے ہیں صرف پیش اس بات کی علامت ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تن نہیں ہوتا تو یہ واحد کا ہوتا کہ تم ایک لے کے آؤ گے لازمی۔ تو تاتون تم سب لاتے ہو یا لاؤ گے، تم سب لاؤ گے۔ اب یہ واو نون اڑا، اکیلی پیش آ گئی، لا لازمن تاتن، تم سب لاؤ گے لازمن، لازمن لازمن، یقیناً یقیناً، تاتو تم سب لے کے آؤ گے، نی میرے پاس، اور آگے یہ با کے ساتھ آ گیا ہی، اس کو، یعنی کس کو جی؟ حضرت بنیامین بھائی کو۔ لاتا، یہ واو نون اڑ گیا، کیوں اڑا ہے جی؟ اس نون ثقیلہ کی وجہ سے، ورنہ ہوتا لاتا تو نانی، اگر نون ثقیلہ اس میں تاکید مزید پیدا نہ کی جاتی تو تھا لاتا تو نانی۔ اب یہ نون ثقیلہ آ گیا تو یہ واو نون اڑ کے صرف پیش اس بات کی علامت ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، لاتا تن نی، تم سب لاؤ گے لازمن لازمن، نی میرے پاس، بھی ہی حضرت بنیامین کو، الا سوائے، اب یہ کیا آ گیا جی؟ استثناء آ گیا، سوائے کس کے؟ ان کے، یحاطہ ہے واو تے مادہ، ہاتا یہوتو گھیرنا، پھنسنا نہیں، گھیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھنس جانا۔ گھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پھنسانا، کسی کو گھیرے میں لے لینا۔ ہاتا یہودو کا مطلب ہے کسی کو گھیرے میں لے لینا، اور باب افعال میں آیا تو کیا بن گیا جی؟ احاطہ یحیطو، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ گھیر لینا، چاروں طرف سے۔ احاطہ یحیطو کا مطلب ہے چاروں طرف سے کسی کو گھیر لے۔ احاطہ یحیطو، وہ گھیرتا ہے، یہ معروف کے قاعدے ہیں۔ احاطہ اس نے چاروں طرف سے گھیرا، یحیطو وہ چاروں طرف سے گھیرتا ہے۔ اور اب کس چیز کا بنانا ہے جی؟ مجہول کا۔ مجہول کا کیا طریقہ ہے کہ عین کلمے پہ زبر آ جاتا ہے، تو یحیطو پہ جب زبر آئی تو یہ کیا بن گیا؟ یحاطہ، اصل میں تھا یحاطو، زبر آئی نا تو یہ کس میں کنورٹ ہو گئی؟ الف میں۔ یحاطہ یحیطو وہ گھیرتا ہے، اور یحاطہ وہ گھیرا جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب یحاطو تھا، ان مصدریہ نے کیا کیا؟ اس پیش کو زبر میں بدل دیا، نصب کر دیا، یحاطہ کہ گھیر لیے جاؤ، بکم، یحاطہ بھی گھیر لیے جاؤ، کم تم سب، کہ تم سب گرفتار ہو جاؤ۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، ویسے تم میرے ساتھ اس بات کا مجھے پکا پختہ عہد دو، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کہ تم اس، یہ گواہ مجھے دو کہ لا تأتوننی بہ، کہ تم اس کے میرے بچے کے ساتھ واپس آؤ گے، لازمن لاؤ گے اس بچے کو میرے پاس، الا ان یحاط بکم، سوائے ایک صورت کے کہ تم سب کسی چکر میں روک لیے جاؤ، یعنی سفر کرنا ممکن نہ رہے، کہیں مصیبت نہ پڑ جائے، تو باقی تم میرے ساتھ وعدہ کرو۔ یعنی یہاں پہ یحاط بکم کا مطلب ہے جو چیز تمہارے بس میں ہی نہیں، بندہ پکڑا گیا ہے، مثلا آپ کو بندہ کہے جی
کہ رات کو 7 بجے آپ نے یہاں پہ ہونا، آپ ٹریفک جام میں پھنس جائیں ٹی چوک پہ، تو یہ ایک صورت ہے۔ باقی اگر آپ گئیں، میں چائے پی رہا تھا بیٹھا ہوا، الا ان یحاط بکم فلما، بس لما ہینیا ہے، ظرف ہے جب، آتوہ، پھر یہی مادہ آ گیا، دیکھیں یہاں پہ بھی آیا ہے، یہاں پہ بھی آیا، 2 جگہ آ گیا، پھر یہ تیسری جگہ آ گیا، حمزہ تے اور یہ آتا یؤتی دینا، آتا اور آتو ان سب نے دیا، آتو انہوں نے دیا۔ اب اس کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ کیا دیا اور کس کو دیا؟ تو کس کو دیا؟ ہو، ان کو کس کو جی؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ لما آتوہ، جب انہوں نے دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اب سوال کیا پیدا ہو، کیا دیا جی؟ موثقہ، جو موثقن لکھا ہو پختہ وعدہ، تو موثقہ پختہ وعدہ، موثقن نہیں آیا، الموثقہ بھی نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو سوال پیدا ہوا بھائی کس کا پختہ وعدہ؟ ہم، ان سب کا، یعنی اپنا۔ جب انہوں نے اپنی طرف سے پختہ وعدہ دے دیا، یعنی انہوں نے کہا نا بھائی اللہ کی قسم کھا کے کہو، اور انہوں نے وہ پختہ عہد کر لیا جب انہوں نے موثقہم، اپنا وعدہ انہوں نے اپنی پختہ زبان دے دی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، قالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہ مقولہ ہے ان کا، کیا فرمایا ہے؟ اللہ، اللہ مبتدا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اگر ایسے اس کو پڑھتے قال اللہ تو کیا ترجمہ ہوتا؟ اللہ نے فرمایا۔ نہیں، جملہ تو اب بھی فعلیہ ہی ہے نا، قالا، یہ اندر اس کا مقولہ جو ہے مبتدا اسمیہ ہے، باقی تو یہ قال اور یہ سارا اس کا مفعول ہی ہے۔ قال اللہ ہوتا تو آگے 2 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ اللہ نے کس کو فرمایا اور کیا فرمایا؟ وہ کیا فرمایا اور کہاں فرمایا لکھا ہی نہیں۔ تو قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ، اللہ مبتدا ہے، اللہ ہے جی، اللہ کیا ہے؟ اب اس کی خبر دیکھنی پڑے گی۔ خبر ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے، 2 پیشیں 2 زبریں آئیں گی تو معرفہ ہوگی، تو 2 معرفہ نہیں، رفع میں ہوگی تو 2 پیشیں آئیں گی نا، پیش ہوگی۔ حالت رفع کی کیا علامت ہے؟ پیش۔ اور اگر نکرہ ہو تو ایک کی بجائے 2 پیشیں، تو 2 پیشیں یہاں پہ دیکھیں، وکیل نہیں ہے، کہاں سے؟ تو اللہ کیا ہے؟ وکیل ہے، واو کاف اور لام، کارساز، وکیل، وکالا یکلو، جو کسی کے کام کرتا ہے، کام آپ کا ہے، تو وکیل جو ہے یہ ہوتا ہے کارساز۔ تو وکیل فعیل ان کے وزن پہ ہے، یعنی کارسازی جس کی ذات کا حصہ، جو کام ہی ہے جس کا۔ تو اللہ وکیل، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی وہ ہے کہ جس پر کام کے سلسلے میں بھروسہ کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بھروسے کے لائق ہے، اللہ ہی وکیل ہے، کس چیز پر؟ اللہ پر، حرف جر۔ تو یہ ما جو ہے نظر ایسے آ رہا ہے یہ کیا؟ مجرور ہے۔ ما موصولہ ہے، جو کچھ، نقولو، کالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، اور نون کس چیز کا ہے؟ ہم، علامت مضارع ہے ہم، نقولو
جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر گواہ کون ہے جی؟ اس پہ کارساز کون ہے؟ اللہ۔ یعنی میں نے یہاں پہ کیا کہا حضرت یعقوب نے، بھائی جو ہم سب کہہ رہے ہیں اس پہ میں نے اپنا وکیل کسے بنا لیا؟ اللہ۔ بلکہ سب نے بنا لیا، وہ تو لے کے جا رہے ہیں جی ساتھ حضرت بنیامین۔ حضرت یعقوب یہ فرما رہے ہیں بھائی کہ تم تو میں دے رہا ہوں بیٹا تمہیں، اب جو کچھ معاہدہ ما نقول، جو کچھ ہم نے کہا، جو وعدے وعید ہوئے، اس پر میری طرف سے میں نے اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اصل میں انہوں نے یہ بات کیا کہی ہے کہ گو کہ تمہارا وعدہ بڑا پختہ ہے لیکن مجھے تمہارے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے، وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ ہے کہ وہی میرے بچے کو لے جا کے محفوظ واپس لے کے آئے گا۔ اب وہ واپس آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی یہ قافلے والوں سے پوچھ لیں، اس نے تو چوری کی۔ حضرت یعقوب کنہوں نے منی نہیں، ہاں یہ ان کا تو اعتبار ختم ہو۔ چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ تو قالا، قاف جو ہے یہ پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، قالا 2 اور 1، قالا یہ مد اصلی ہو گیا، زبر کے بعد الف آیا۔ لن ارسلہ، نون کا اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ گیا، ہلکی ہے۔ لن ارسلہ، لن نہیں پڑھنا، لن ارسلہ، ارسلہ، ارسلہ الٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ 2 حرکتیں، معکم، معکم ایک حرکت، کم، حتی اس کو حلق کے اوپر سے نکالنا ہے، اس ہو کو حلق کے نیچے سے نکالنا، یہ ہے اور یہ ہے، ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ یہ حلق کے اوپری حصے سے نکالیں گے، یہ حلق کے نچلے حصے سے۔ ارسلہ ہو، سانس اس میں نہیں ہے، ارسلہ ہو، اور یہاں پہ آئیں گے تو اوپر سے حتی، حتی، یہاں پہ یہ آپ کو مد بدل نظر آ رہا ہے، کتنی حرکتیں ہیں؟ 2، حتی تؤتونا، تؤتونا، یہ آپ کو حمزہ ایک پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ واو کرسی کی ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، حمزے کا جھٹکا آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، تؤتونا، تؤتونا نہیں پڑھنا، تؤتونا، تؤتونا، یہ اب یہ تو ایک حرکت ہے اور یہ تو 2 حرکتیں ہیں، یہ مد اصلی ہو گیا، پیش کے بعد واو آ گیا، یہاں پہ پیش کے بعد واو نہیں ہے، حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تؤتونا، یہ ایک حرکت ہے اور یہ 2 ہے، تؤتونی، تؤتونی، موثقاً، مو کیا ہے جی؟ حرف لین ہے، مو، زبر کے بعد واو آ گیا، موثقم، کن تھا اور آگے یہ نون ہے اس کے اندر تنوین کا اور اس کے بعد میم آیا تو موثقم، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میم پڑھا جائے گا، موثقم من اللہ، نون کے پیچھے اللہ کے پیچھے زبر آ گئی ہے لہذا اللہ کا لام پر پڑھنا ہے، من اللہ، ہاں کو پھر سینے کی طرف سے نکالیں گے، من اللہ لتأتننی، نون پہ شد ہے تو اس کو کھینچ دینا ہے، لتأتننی، ہے جی جی، لام کو تھوڑا سا کرتے ہیں، لا تاتنا کا جب کہتے ہیں، دیکھیں جی، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، لازماً، ٹھیک ہے جی، تو یہ فرق ہو جائے گا، لا پڑھ دیں گے تو ان الانسان لفی خسرن اور ان الانسان لا فی خسرن میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ الٹو، تو یہ لازم کرتے کرتے نہ کی طرف چلے گئے تو ضائع ہوگی سب کچھ، تو یہ لا تا تا، اب یہ تا نہیں ہے کیونکہ یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، تو یہ ایک ہی حرکت ہے، لتأتننی، لتأتننی بہ،
تو اب اس کے نیچے اور آگے حمزہ آ گیا، بھی کے اوپر بھی آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی، ہیں جی۔ تو بھی کو 4 حرکتیں لمبا کر دینا ہے، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا، لا پھر مد اصلی ہوا اور آگے پھر حمزہ آ گیا، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، الا ان نہیں پڑھنا، اس کو این پڑھنا ہے، این یوہا تھا، نون کے بعد یا آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد، تو این یوہا ہا پا، تا کو کیسے پڑھنا ہے جی؟ پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، این یوہا پا، این یوہا تا بکم، فلما، میم کو کھینچنا ہے، آتو، تو کیا ہے جی؟ حرف لین ہے یہ، تو، آ 2 حرکتیں ہیں، آ تو، لما کو بھی لمبا کرنا ہے، فلما مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا، فلما آتوہ 1 حرکت ہے، مو، پھر مو آیا تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی لین ہے، موثقہم، یہ سا جو ہے سین نہیں نکالنا، سیٹی نہیں بجنی چاہیے، موثقہ نہیں، یہ زبان کا جو اگلا حصہ ہے یہ کس سے لگانا ہے؟ دانتوں کے ساتھ، یعنی ایس اور ٹی ایچ ان کا آپس میں ملا جلا سا ایک تصور پیش کرنا ہے آپ نے۔ آپ جب انگریزی میں حدیث لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ HADITH، حدیث، حدیث، اب سیٹی نہیں نکلی چاہیے، تو موثق، قاف موٹا، موثقہم، ہم، ہاں جی، موثقہم، قال قاف موٹا، اللہ، قال اللہ علی، لام موٹا، تو اللہ علی ما نقول، کو 2 حرکتیں ہو گئیں، وکیل، اب یہ جو حرکت ہے یہ عارضی طور پہ ساکن ہوئی تو یہاں پہ آپ اس کو 5 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں، ما نقول وکیل۔ یہاں پر جو کہ بہت بڑا ڈفرنس ایک بات میں آ رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں قال اللہ، تو پڑھتے، اب یہاں پر آپ نے بتایا کہ پڑھنا ہے قال اللہ، میں نے ادھر نہیں کہا بھائی قال اللہ ہی پڑھنا ہے، پڑھنا میں یہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، ہاں اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے حمزہ پہ کیا پڑا ہوتا؟ اللہ کے حمزہ پہ اللہ کے الف پہ کیا پڑا ہوتا؟ زبر ہے پڑا ہوا، یہ سمجھانے کے لیے۔ چلیں ایک رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ، ہرگز میں اس کو، اس بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تؤتونی، کہ تم مجھے دو، موثقاً ایک پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی جانب سے، لتأتوننی، کہ تم لازماً لاؤ گے، بھی اس کو، نی میرے پاس، اللہ سوائے، این کہ یحاطا گھیر لیے جاؤ، بکم تم سارے، فلما پس جب آتوہ دے دیا انہوں نے حضرت یعقوب کو، موثقہم اپنا پختہ وعدہ، قالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ، اللہ ہے، علی اس پر، ما جو کچھ، نقول ہم نے کہا یا کہہ رہے ہیں، وکیل کارساز اور بھروسہ کرنے والا۔ پڑھ لیں اس کو، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم
موسكهم قال اللہ قال الله علی على ما نقول ما نقول وکیل. وكيل. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمين ثم آمين. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.